آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو سارے ریشنل ہیں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں، تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہہ جاؤ گے تم۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائنوسار ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی جنہوں نے سوال کیے تھے۔ یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے، اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا۔ تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے، ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے، اور ہوا ہے۔ آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے۔ اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے، تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھائی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ کہنے میں کیا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی، یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئرز بنی جو سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسی دماغیاں لے رہا تھا۔ پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس پر آپ سوچیں تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں۔ شکریہ جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے۔ میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے؟ اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا، بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے۔ سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں۔ لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، سوال ایتھیزم سے بھی ہوگا، سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا۔ اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے۔ ابھی تک آپ نے ویسے کنٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے؟ یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو۔ یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے۔ جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا، جو کانٹینجنٹ ہوگا اس کی بگننگ ہوئی ہوگی، جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کامن سی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائیں سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا۔ وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا۔ ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا، اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مختلف ہے۔ سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے۔ سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے، یہ ہے سائنٹزم۔ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس پہ کیا حرج ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے؟ آخری چیز، انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا؟ ارے حضرت، چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں، آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ایسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا۔ ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد، پہلے بعد میں ابھی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے۔ ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال اللاجیکل ہے، یہ فلسفی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے، ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں، تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیں۔ ایک کار ہے، ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں، صحیح جگہ پہ، اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی، اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے، کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے۔
तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कह रहे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है।